الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتظار افضل الاعمال انتظار الفرج. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ آخری حجت کا انتظار کرنا ہے. یقیناً آپ لوگ جو سب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سب امام مہدی کے چاہنے والے ہیں، امام مہدی سے محبت کرتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اگر امام حکم دیں گے تو ہم سب اپنی جان دے دیں گے امام کی راہ میں. یہ عقیدہ ہے ہمارا نا. اور ہماری زندگی کا وجود جو ہے اس کا سینٹرل کمانڈ پوائنٹ وقت کا امام ہے. یعنی وہاں سے کمانڈ آتا ہے تو ہماری زندگی چلتی ہے. امام زندہ ہے، صرف زندہ نہیں ہے بلکہ مجھے دیکھ رہے ہیں. صرف مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ میرے نامے میرے اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں. میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میں زندہ امام کی پیروی کرتا ہوں، لیکن کیا میری زندگی ایسی ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا امام زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے؟ صرف ایک احساس اگر ہماری زندگی میں آ جائے کہ امام زندہ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی بدل جائے گی. صرف ایک احساس آ جائے کہ زندہ ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. انسان کوئی ایک جوان لڑکا اگر سگریٹ پیتا ہے اور اس کے والد اگر سامنے سے آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ وہ سگریٹ کو چھپا لیتا ہے. کیوں چھپاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اپنے والد کے سامنے وہ فیل کرتے ہوئے اسے شرم آتی ہے. والد دیکھ رہے ہیں تو شرم آتی ہے، امام دیکھ رہے ہیں تو انہیں شرم نہیں آتی. ہر گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچے گا کہ میرا امام زندہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. بس عزیزان گرامی، میں ایران میں ایک بار گھر سے وہاں بائک چلاتا ہوں، تو بائک چلا کے میں گھر سے نکل رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک نابینا انسان ملا، چل رہا تھا وہ. میں نے اس سے کہا کہ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. غور کریے، اس نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور میری بائک پہ بیٹھنے وقت کیا کہا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج. بائک پر بیٹھتے وقت وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم عجل ولیک الفرج. اور پورا راستہ تقریباً 7 منٹ 8 منٹ میری گاڑی 7 منٹ یا 8 منٹ میری بائک پہ بیٹھا ہوا تھا. پورے راستے میں وہ کہہ رہا تھا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. جب میں نے اسے اتارا نا تو مجھے احساس اس بات کا ہوا کہ یہ نابینا نہیں ہے، میں نابینا. میری زندگی میں اس طریقے سے امام نہیں ہے جس طریقے سے اس نابینا کی زندگی میں امام ہے. عزیزان گرامی، آپ مجھے بتائیں جان دینا زیادہ سخت ہے یا مال دینا؟
کہتے ہیں گجراتی لوگ کے لیے مال دینا. جان دینا زیادہ سخت ہے کہ مال دینا؟ جان دینا سخت ہے. ہر انسان کو ابھی تو بول رہے ہیں, کوئی رکھے گا اور بولے گا دے تو سب دے دے گا. جان دینا سخت ہے نا, مال دینے سے. مال دینے سے آسان کیا ہے؟ وقت دینا. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ امام کے لیے جان دے دوں گا. دن میں 2 منٹ بھی توجہ امام کو نہیں دے پاتا ہوں. 2 منٹ میں اپنے وقت کے امام کو دے پاتا ہوں روز, جو صرف اس وقت میں اپنے وقت کے امام سے بات کروں, گفتگو کروں, دل جوڑوں, اپنا حال بولوں. دعویٰ ہمارا جان دینے کا. عزیزان کرام, کہتے ہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب دل کی کیفیت مومنین کی ایسی ہو کہ بے قراری کی شدت اس میں بہت زیادہ ہو. کہتے ہیں کیسے انتظار کرو؟ تو علماء کہتے ہیں جب آپ کو پیاس لگی ہو نا, اور بہت پیاس کی شدت ہو, تو پانی کو کیسے تلاش کرتے ہو؟ کہتے ہیں وقت کے امام کو بھی غیبت میں ایسے تلاش ہو. یہ شدت انتظار کو, یہ ہے انتظار. عزیزان کرام, کچھ چیزیں جلدی جلدی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک, انتظار کا مطلب ابھی شعر میں بھی پڑھا. انتظار کے 2 مفہوم ہیں. ایک مثال کے ذریعے سے میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی جو ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے. مثال کے طور پر آپ کے گھر پہ کوئی ایک انسان مہمان آنے والا ہے. وہ مہمان بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اور وہ 5 سال کے بعد آپ کے گھر میں پہلی بار آ رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. یہ والا مائک ہے نا, وہ لے لیں, وہ آسان. ایک بار سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی, انتظار کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے گھر پہ مہمان آنے والا ہے, مہمان بہت امپورٹنٹ ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ پورے گھر کو سجایا, کلر کیا, صوفے کا یہ چینج کر دیا, وہ چینج کر دیا, خوشبو لگا دی, سب کر دیا. مہمان آ گیا آپ کے گھر پہ. اب مہمان بیٹھا ہے, رات کا وقت ہے, آپ مہمان کو دکھا رہے ہیں دیکھو میں نے کلر کیا ہوں, یہ چینج کیا ہوں, خوشبو لگایا ہوں, یہ کیا ہوں. کھانا بنوایا. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کے لیے تم کو تیاری کرنا ہے. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ بیٹھنا نہیں ہے کہ وہ آئے گا, نہیں, آپ کو تیاری کرنا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے جو وہ جس لیے وہ آ رہا ہے. تو پہلا مطلب کیا ہوا انتظار کا؟ انتظار کا مطلب بیٹھنا نہیں ہے, کچھ کرنا ہے. 2, کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے انتظار کے لیے؟ مثال کے طور پر ایک باپ نے فون کیا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ بھائی میں نے ماشاءاللہ آسٹریلیا میں بہت پیسہ کمایا ہے, میں $1 ملین لے کے آ رہا ہوں, کانودر میں ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں, ہے نا. آپ بہت خوش ہو گئے, میرے پاپا آنے والے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں کہ پاپا آنے والے ہیں, پاپا آنے والے ہیں, پاپا آنے والے ہیں, ہے نا. پاپا آ گئے, آپ نے کھانا کھلا دیا, خوشیاں منائیں. پھر ایک دن کے بعد پاپا پوچھیں گے کہ بھائی وہ کام جو میں نے تم کو بولا تھا تم نے وہ کیے کہ نہیں کیے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ امام آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں امام؟ امام اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے یملأ الارض قسطا وعدلا. کیوں آ رہے ہیں امام؟ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آ رہے ہیں.
وہ پروجیکٹ جو امام کا پروجیکٹ ہے، جس میں امام کو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، تم نے انتظار میں اس پروجیکٹ کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا یا نہیں کیا؟ یا صرف خوش ہو کے وہ آنے والے ہیں؟ نہیں، ان کا ایک پروجیکٹ ہے، ایسے ہی نہیں آ رہے ہیں، وہ ایک عمل کے لیے، ایک مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا تم اس مقصد میں ان کے ساتھ شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم ارزقنی، خدا مجھے رزق دے۔ کس چیز کا رزق دے؟ تاکہ میں لڑ سکوں کس کے ساتھ؟ مع امام المنصور۔ آپ زیارت عاشورہ میں ہر روز امام سے دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ خدایا مجھے لڑنا ہے امام کے ساتھ ظالموں سے۔ امام کیوں آ رہے ہیں؟ ظالموں سے لڑنے کے لیے، دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ زمان غیبت میں کیا تم لڑ رہے ہو یا نہیں لڑ رہے ہو؟ عزیزانی گرامی، جوانوں، لوگ پوچھتے ہیں مولانا میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ہمیں لگتا ہے کہ امام آئیں گے پھر میں سپاہی بنوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج سپاہی بنوں گا تو کل امام آئیں گے۔ ہم لوگ دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ خدایا میں لڑوں گا امام کے لیے۔ میری دعا کیا ہے؟ شہید ہونے کے لیے، کہ امام کے ہاتھوں کے درمیان، ید کے درمیان خدا مجھے شہادت نصیب کر۔ انتظار یعنی خود کو تیار کرنا ویسے جیسے کربلا والوں نے تیار کیا تھا۔ انتظار یعنی یہ، انتظار یعنی اس رات کا نام ہے جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ شب عاشور میں امام نے دیا بجھا دیا، اس لیے تاکہ احساس کرے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تمہیں امام نہیں دکھے گا۔ اس زمانے میں تم میدان میں رکو گے یا بھاگ جاؤ گے۔ بس دوسری چیز کیا ہوئی؟ ایک، انتظار کا مطلب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھنا نہیں کہ امام آ کے سب کچھ کریں گے۔ دو، انتظار کا مطلب یہ ہے کہ امام جس پروجیکٹ، جس مقصد کے لیے آئیں گے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے زمان غیبت میں کوشش کرنی ہے۔ دعا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن دو کسان ہیں۔ ایک کسان ہے جو زمین میں بیج ڈال رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور پھر خدا سے دعا کر رہا ہے۔ دوسرا کسان ہے، اس نے حدیث سنا کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا کرنی چاہیے۔ وہ روز کھیت میں گیا، اللہ کی طرف سے دعا کرنے لگا، یا اللہ اس کھیت میں بارش دے دے اللہ۔ دونوں بارش کے لیے رکے ہوئے ہیں۔ ایک بارش کے لیے رکا ہے محنت کرنے کے بعد، بیج ڈالنے کے بعد، پلاؤنگ کے بعد، دوسرا صرف دعا کر رہا ہے۔ جب بارش ہوگی تو جو محنت کر رہا ہے اس کے کھیت میں ہریالی ہوگی، اور جو محنت نہیں کر رہا، جب بارش آئے گی تو اس کے کھیت میں کیچڑ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ زمان غیبت میں صرف دعا کر رہا ہوں یا ظہور کے لیے محنت بھی کر رہا ہوں؟ اصل محنت کرنا ہے، مجھے تیاری کرنی ہے امام کے ظہور کے لیے۔ بس مجھے محنت کرنی ہے۔ دوسرا، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا محنت کرنی ہے، کس چیز میں محنت کرنی ہے، کیا امام مجھ سے چاہتے ہیں زمان غیبت میں۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ ہمارے یہاں اکثر حدیث پڑھتے تھے کہ اگر علی کی محبت نہیں ہو تو نمازیں، روزے کچھ کام نہیں آئیں گے، ہے نا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ آج دنیا دیکھ کے مجھے سمجھ میں آ گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ جہاں ولایت ہے وہ لوگ آج ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں۔
جہاں ولایت امیر المؤمنین ہے، جہاں ولایت امام مہدی ہے، صرف وہی ہیں جو ظالموں کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. باقی جگہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن کیونکہ ولایت نہیں ہے اس کا کوئی اثر نظر. یہ پریکٹیکل ہے. آپ آج کی دنیا دیکھ لیں. پچھلے سال میں اللہ نے توفیق دی، میں عمرہ میں ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری 5 دنوں میں تھا. تو مکہ میں امام مکہ دعا کیا مانگ رہا ہے جانتے ہیں؟ کون سے دن؟ آخری نماز جس میں سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چاند رات کی نماز جو ان کے یہاں ہوتی ہے، اختتام کی نماز، سب سے زیادہ لوگ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ خدایا ہماری ملت کو، کیا کہہ رہا تھا، انقلاب سے اور احتجاج سے، انقلاب سے اور پروٹیسٹ سے دور رکھ. یہ کائے کی نماز؟ یعنی امام مکہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ایک ساتھ نماز میں یہاں موجود ہیں. کیا دعا مانگ رہا ہے؟ انقلاب سے بچا، پروٹیسٹ سے بچا، فلسطین کے لیے کوئی کچھ بولے نہیں. جب قوم میں ولایت نہیں ہوتی، حق و باطل کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، تو نمازیں اور حج ایسی ہوتی ہیں. یہ میں بالکل بغیر تعصب کے بول رہا ہوں. یعنی جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں اگر اس محفل میں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بیٹھیں ہماری محفل میں. آپ کو چڑھا نہیں رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ تحقیق کریں، آپ جا کے ریسرچ کریں کیوں ایسا ہے. عزیزان گرامی، کیونکہ ولایت نہیں ہے. آج ہم دوسروں سے الگ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ولایت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عزیزان گرامی، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم جس دور میں زندہ ہیں یہ دور شیعت نے کبھی نہیں دیکھا. اتنی طاقت شیعت کو کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج ایک غور کریں گے، ایک مجتہد جس کی عمر 86 سال ہے، جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ بل میں چلا گیا، بل میں چلا گیا، بل میں چلا گیا، وہاں سے وہ مجتہد نے، وہ رہبر معظم نے اعلان کیا کہ میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں، ہے نا، جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں. اب پوری دنیا میں کھلبلی ہے، آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے. دنیا انڈیا کے جتنے نیشنل ٹی وی ہیں وہ سب مولانا لوگ کو فون کر رہے تھے کہ ایک مولانا چاہیے جس کو فارسی آتی ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا وہ آیت اللہ خامنہئی سپیچ دیں گے نا، ہم لوگ چاہتے ہیں لائیو ٹرانسلیٹ کریں. قوت دیکھیں، شیعوں کی قوت دیکھیں. اگر آپ 1000 کروڑ روپیہ خرچ کرتے اور چاہتے لوگوں کو بتانا کہ شیعہ نماز جمعہ کیسے پڑھتے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے تھے. ایک آیت اللہ خامنہئی نے نماز پڑھائی، آج تک والے کہہ رہے تھے ابھی قنوت میں ہیں، ابھی سجدے میں ہیں، ابھی کھڑے ہوئے، ابھی قیام کر رہے ہیں. جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے. حاضر ہے لہو ہمارا، حاضر ہے لہو ہمارا. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، ایک پردہ تھا، سارے نیوز چینلز والے کہہ رہے تھے، سارا جو کیمرہ تھا اس پردے کی طرف تھا، گرین کلر کا پردہ تھا. ہر چینل والا بول رہا تھا پردہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا، اٹھے گا نہیں اٹھے گا. ایک وقت پردہ اٹھا، علی خامنہئی آئے تو سارے چینل والے کہنے لگے پردہ اٹھ گیا، علی خامنہئی آ گئے، پردہ اٹھ گیا، علی خامنہئی آ گئے. جب نائب کا آنا ایسا ہے تو امام کا آنا کیسا ہوگا؟ عزیزان گرامی، یہ قوت و قدرت جو آج
آپ یقین جان لیں. میں آپ کو کچھ چیزیں ظہور کے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو سمجھنا، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بتانا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بتانا. شیعت 1979 سے پہلے بھی شیعہ تھے، ابھی بھی شیعہ. یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں جو 1979 سے پہلے والے ہیں، انہوں نے اپنی جوانی یا اپنی بچپن دیکھا تھا 1979 سے پہلے. شیعہ کتنے کمزور تھے، ضعیف تھے، دنیا میں کوئی پہچانتا نہیں تھا. ہماری آزاداری تھی وہ اپنی سب جگہ، لیکن دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اس لیول پہ. آج آپ کہیں دنیا میں جاتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں تو کہتے ہیں ہم شیعہ. کا کون شیعہ؟ کا وہی شیعہ جس نے امریکہ کو جھکا دیا. واضح ہے، آج ایک مرد مجاہد میدان میں کھڑا ہے، باقی پوری دنیا ایک طرف ہے. یہ طاقت کب ملی؟ آج ملی ہے. اب غور کر، 1979 سے پہلے شیعہ ایک الگ فیز میں تھے، جہاں پر شیعوں کی پرائم ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا لیں، محفوظ رہیں. 1979 میں ایران میں انقلاب آتا ہے، ایک حکومت اسلامی وہاں بنتی ہے. جب حکومت اسلامی بنتی ہے عزیزان گرامی، اب غور کریں، نائجیریا میں شاید 2000 شیعہ ہوں گے انقلاب سے پہلے، آج کہتے ہیں 2 کروڑ شیعہ. سودان میں، تنزانیہ میں، افریقہ کے چھوٹے چھوٹی جگہ جہاں تصور نہیں کر سکتے، وہاں قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، ان کی کتابوں، ان کی زبان میں. کس کی دین ہے؟ انقلاب کی دین ہے. اس طرف آ جائیں، یمن میں آج جلوس نکلتا ہے، روایتوں میں نا کہ یمنی لشکر آئے گا. آج جلوس نکلتا ہے، وہاں پر 1 کروڑ لوگ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا علی، لبیک یا فاطمہ. آپ گوگل کریے گا، غدیر ان یمن. یہ لوگ حنفی مسلمان ہیں، شیعہ نہیں ہیں. جو انہیں کہتے ہیں زیدی شیعہ، یعنی یہ مسلک کے حساب سے زیدی ہیں لیکن فقہ کے حساب سے حنفی ہیں. آپ سرچ کریں عاشور ان کربلا، عاشور ان یمن. آج دنیا کے الگ الگ کونوں میں، گوشوں میں، جہاں شیعت کا نام نہیں تھا، آج وہاں لوگ لبیک یا مہدی کے نعرے لگا رہے ہیں. ویسٹ ایشیا میں آ جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، فار ایسٹ میں چلے جائیں. آج دنیا میں جتنے عاقل عقل مند ہے، ایک شخص آپ گوگل کریے گا، کہاں پر ہے؟ شری لنکا میں، پروفیسر ہے، بدھسٹ ہے. وہ سپیچ دیتا ہے آیت اللہ خامنہئی کی سپیچوں کا ایکسپلینیشن. تھی طاقت کبھی اتنی ہماری؟ آج خدا نے وہ عزت دیا ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اینالائز کریں، اور یہ تمام عزت ہمیں کربلا کی وجہ سے ملی ہے. جو ہمیں لگتا تھا ماتم کرنا یعنی کہ جلوس کو یہاں سے وہاں تک پہنچا دینا، اب سمجھ میں آیا ماتم کرنا یعنی دشمن کو اس طریقے سے للکارنا کہ دشمن کانپنے لگے، اسے کہتے ہیں ماتم. وہاں پہ ٹرمپ نے کہا مجھے گرین لینڈ چاہیے. سارے یوروپ کے بڑے بڑے لیڈرز ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ پرنسپل ہے، وہ کلاس روم میں بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اف تک بولنے کو تیار نہیں ہے. علی خامنہئی کو بولا کہ ناؤ لے کے آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یہی بولا تھا نا. کہا تم سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا، اگر آؤ گے تو تماچا کھانے کے لیے تیار رہنا. زبان دیکھیں، جرت. کیونکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ظالموں کے سامنے اور متکبر کے سامنے تکبر سے رہو. اسلام کی ٹیچنگ ہے. اب آیت اللہ خامنہئی کی 2 فوٹو دیکھیں، ایک جو کوئی ظالم یا کوئی متکبر بادشاہ ہے اس کے سامنے آیت اللہ خامنہئی، یا پریسیڈنٹس کے سامنے وہ ایسے بیٹھتے ہیں.
اور کوئی یتیم آ جاتا ہے تو ایسے بیٹھتے ہیں. اسلام ہے. عزیزان گرامی، آج دنیا ظہور کے لیے تیار ہو رہی ہے. ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، صرف نعروں کی حد تک نہیں. آج بہت سارے جوان ہمارے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں مولانا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ عزیزان گرامی، آج جنگ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آج ایران بول رہا ہے میں لڑو، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جوان اتنے علم کے میدان میں آگے بڑھے ہیں کہ انہیں قوت و قدرت ہے کہ جوانوں کی محنت کی وجہ سے ہم لڑ پائیں گے اللہ کی نصرت کے ساتھ. انہوں نے آئرن ڈوم بنایا تھا، ہم نے آئرن ڈوم بنایا، آئرن ڈوم بنایا، آئرن ڈوم بنایا. ان کو لگ رہا تھا کوئی بھی آئرن ڈوم کو توڑ نہیں سکتا. یہاں پر یا علی کہا، میزائل چھوٹی، ان کا آئرن ڈوم خراب. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. عزیزان گرامی، جوانوں، امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو، ٹیکنالوجی کی دنیا میں تمہیں آگے آنا ہوگا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے. آج جو یہ خبیث جو دنیا کے ظالمین ہیں، یہ ایسے ڈرونز بھیجتے ہیں. وہ ڈرونز کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے، وہ ڈرونز خود ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ایک فلسطینی ہے، 3 بچے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اس کو پہلے کمانڈ دے دیا گیا ہے کہ بچہ ہو کوئی بھی ہو تم شوٹ کر دینا. انسان نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے. اور یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ وہی پرووائڈ کر رہے ہیں جو دنیا کی سب سے فیمس آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو کل تک ہمیں گولیاں دے رہے تھے. ہیومن رائٹس، فریڈم، کمپیشن، لو، یہ سب جو گولیاں بانٹ رہے تھے وہی لوگ ہیں جو مار رہے ہیں پوری دنیا میں. عزیزان گرامی، اگر ہم ظہور کے بارے میں سیریس ہیں تو علم کے میدان میں ہمیں آگے آنا ہوگا. جس کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی وہ لڑے گا ایمان کے لیے. آج کچھ لڑکے ہمارے دوست ہیں، وہ سائبر سیکیورٹی میں کام کرتے ہیں. سائبر سیکیورٹی یعنی کیا کہ کسی کنٹری کے لیے، جیسے ہوا ہوتی ہے نا، ہوا سے میزائل آتی ہے، پلین آتے ہیں، ایسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنٹریز پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے کنٹینیوس. کہتے ہیں انگلینڈ، امریکہ اور اسرائیل میں فارسی آفیشلی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ سائبر سیکیورٹی میں ایران سے مقابلہ کر سکے. کتنے بچے ہمارے سائبر سیکیورٹی میں پڑھتے ہیں؟ کتنے بچے ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہے، کرو، محنت کرو. نعرے لگا کے ظہور نہیں ہوتا. آخری زمانے میں علم و ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں العلم سلطان، علم طاقت، من وجدہ سال بہ، جس نے علم حاصل کیا وہ غالب بنے گا. من لم یجد ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا سیل علیہ، دوسرے اس پر غالب ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی غالب نہیں ہوگا. خوب عزیزان گرامی، خلاصہ ظہور آمادگی اور تیاری کا نام ہے. پہلی تیاری اپنی نفس کی تیاری ہے کہ گناہوں سے پرہیز کریں. اگر میں گناہوں کے سامنے آج تسلیم ہو رہا ہوں تو کل وقت کے امام کے سامنے تسلیم. آخری چیز، ایک وقت 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ امام، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں. پہلے لوگ امام کے پاس یا عالم کے پاس اپنا ایمان چیک کرنے آتے تھے، اب مجلس میں آتے ہیں عالم کا ایمان چیک کرنے کہ عالم ہماری پارٹی والا ہے کہ نہیں.
امام جو ہیں عزیزان گرامی، وہ آتا کہتا ہے دیکھیں میرے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. محبت. 2، اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہوں، حلال پر عمل، حلال رزق میں حاصل کرتا ہوں، واجبات کا خیال رکھتا ہوں، حرام سے پرہیز کرتا ہوں. کہا 3، میں کون سے زمانے کی بات؟ 5ویں امام کے زمانے کی بات ہے. کہہ رہا ہے کہ میں اس زمانے میں آخری حجت کے لیے دعا کرتا ہوں. میرا ایمان کیسا ہے؟ امام کا جواب سنیں. امام نے کہا کہ میرے بابا سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تھا. میرے بابا نے کہا نہ کہ صرف تمہارا ایمان درست ہے، بلکہ روز قیامت جنت میں جس کے اندر یہ 3 صفت پائی جائے گی وہ ہمارے پڑوسیوں میں سے ہوگا. 1، اہل بیت سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت. 2، زندگی میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا. امام حسین زندہ ہیں، سامنے لوگ ہیں، امام حسین ان سے خطاب کر رہے ہیں، وہ سن نہیں پا رہے، کہہ رہے ہیں ان کے شکم میں حرام ہے. جو زندہ موجود حاضر امام کی آواز نہیں سن پا رہا، وہ غائب امام کی کیسے آواز سنے گا اگر حرام پیٹ میں ہو. 3، امام کے لیے تیاری کرنا. عزیزان گرامی، بس میں نے جو تمام باتیں کہیں اس کا خلاصہ یہ، تیاری ایک کوئی ذہنی خیال کا نام نہیں ہے کہ بس میں انتظار کر رہا ہوں امام کا نام لوں گا تسبیح پڑھوں گا. نہیں، وہ سب امپورٹنٹ ہے، سب مقدمہ ہیں تاکہ تم میدان میں ظالم کے مقابلے کھڑے ہو سکو. ایک چیز میں آخری کہنا چاہتا ہوں. ہندوستان ہمارا ملک ہے، عزیز ملک ہے. اس ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ کم سے کم مسلمان رہتے ہیں. یہ مسلمان، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے چند شیعوں نے پوری امت مسلمہ کے اندر قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، تمہارے علماء میں قوت و قدرت ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی ہدایت کریں. یہ چڑھانے کا زمانہ نہیں ہے، بلانے کا زمانہ ہے. کیا ملتا ہے ہم کو چڑھا کے؟ مزہ آتا ہے، ہاں 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 ہو ہاں ہاں بھی کر کے چلے جاتے ہیں گھر پر. کتنوں کو ہم نے اپنے در پہ بلایا، امام مہدی کا ان کو درس سکھایا، کتنوں کو ہم نے ولایت بتائی. یہ ہماری ذمہ داری تھی نا بتانے کی، نہیں بتا رہے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ بلغ، پہنچا دو. غدیر میں. عزیزان گرامی، ہندوستان دنیا میں مسلمانوں کی 2nd لارجسٹ پاپولیشن ہے. ان کو یونائٹ کرنا، یہاں کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ظہور کے لیے سیریس ہیں. اگر صرف نعرے لگانا ہے، جشن منانا ہے اور کھانا کھلا کے سب کو گھر پہ جانا ہے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو کچھ بھی بات بولو. سیریس اگر ظہور کے بارے میں ہیں تو ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کو لے کے سیریس سوچنا پڑے گا. ہر مسجد، ہر محلے کے اندر کوئی کام کرنا پڑے گا تاکہ مسلمان نزدیک آئیں، تاکہ ہم اپنی بات بول سکیں. میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. نائجیریا میں 2 کروڑ شیعہ ہیں. کتنے؟ 2 کروڑ. اگر ہم کہیں مثلا 1 کروڑ ہے، ہم کہیں 50 لاکھ. کتنی مسجد ہونا چاہیے شیعوں کی نائجیریا میں؟ گیس کریں کتنی مسجد ہونی چاہیے؟ بولیں.
1000 ہونی چاہیے، 500 تو ہونی چاہیے، ہے نا؟ پورے نائجیریا میں صرف ایک شیعہ مسجد ہے، وہ بھی زاریہ میں۔ شیخ زکزکی نے کہا کہ مسجد الگ نہیں کرنا، کیونکہ مسجد الگ کرو گے تو تبلیغ کہاں کرو گے؟ کہا وہیں جاؤ، وہیں نماز پڑھو، وہیں نماز جمعہ پڑھو، اور نماز جمعے کے بعد وہیں کھڑے رہ کے لوگوں کو بتاؤ۔ عزیزان گرامی، اتحاد اس کے لیے سخت نہیں ہے جس کے پاس حق ہے۔ آپ کے پاس حق ہے تو آپ ملو گے، بیٹھو گے، بات کرو گے تو حق بول پاؤ گے نا۔ دیوار بنا لو گے تو حق کہاں سے بولو گے؟ وہ نہ سن رہا ہے، نہ تم اس کی سن رہے ہو۔ یہ دیوار کو توڑیں تاکہ ولایت پہنچے۔ مجھے پتا ہے کہ جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ بولنا ہے اور اس کو بھگا دیا اور بھاگ گیا اور چھوڑ دیا اور وہ کہاں بھاگ گیا، اور ہم یہ سب جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس سے واقعاً امام مہدی کو فائدہ ہو رہا ہے، ظہور کو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب آپ کا رہبر بول رہا ہے مت کرو، آپ کے مرجع تقلید بول رہے ہیں مت کرو، تو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، یہاں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ مولانا عابد صاحب ہیں، ہمارے سینئر ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایران میں ایک ماڈل دیا ہے، وہ ماڈل ظہور کے لیے، ایران کے لیے نہیں ہے۔ ہم ایران سے محبت نہیں کرتے، وہاں پہ انقلاب سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس ہم سب کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری انتظار کی ہے کہ ہمارے کاندھوں پہ انتظار کو ہمیں لے کے آگے چلنا ہے۔ آج کی رات جوان ایک پیغام آپ کے لیے کیا ہے کہ آج کی رات اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ 1 سال گزر گیا، اس 1 سال میں اپنے امام کے لیے کیا چیز لے کے پہنچا ہوں جو میں امام کو آج دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں 15 شعبان کو یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ آج کی رات انالیسس کی رات ہے کہ آپ اور میں اینالائز کریں کہ 1 سال میں نے امام کے لیے کیا کیا، اور عہد و پیمان کی رات ہے، پیکٹ کی رات ہے کہ اگلے 1 سال میں امام آپ کے لیے کیا کروں گا۔ آج کی پوری رات گزر جائے اور کوئی امام سے نوکری نہ لے پائے، وہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا انسان وہ ہے کہ آج کی رات گزر جائے اور کوئی امام سے نوکری نہ لے پائے۔ خدا سے دعا ہے کہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام مہدی کی سپاہی میں شمار فرما۔ یا اللہ زمان غیبت میں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کو زمین کا حاکم قرار دے۔ فلسطین، لبنان، جہاں کہیں پر بھی ظالمین ظلم کر رہے ہیں انہیں ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایران کو اور انقلاب کو اور لبنان میں حزب اللہ کو اور فلسطین اور حماس کو، ان سب کو فتح نصیب فرما۔ یا اللہ امریکہ، اسرائیل اور تمام ظالمین کو سرنگون کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد اپنی آنکھوں سے ان سب کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، اور ہم سب کو مل کے رہبر معظم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ سب کو امام زمانہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی رات اس غریب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔